السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، احمده حمدا كثيرا كثيرا۔ اخرج الترمذي والحاكم عن الشعبي قال خرج علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى السوق فاذا هو بنصراني ينبه درعا، فعرف علي رضي الله عنه الدرع فقال هذه درعي بيني وبينك قاضي المسلمين، وكان قاضي المسلمين شريحا، كان علي استقضاه فلما راى شريح امير المؤمنين قام من مجلس قضائه وجلس عليا في مجلسه، وجلس شريح قدامه إلى جنب النصراني، فقال علي أما يا شريح لو كان خصمي مسلما لقعدت معه، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصافحوهم ولا تبدؤوهم بالسلام ولا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا عليهم والجوهم إلى مضايق الطريق وصغروهم كما صغرهم الله، أقض بيني وبينه يا شريح. فقال شريح ما تقول يا أمير المؤمنين؟ فقال علي هذه درعي وقعت مني منذ زمان. فقال شريح ما تقول يا نصراني؟ فقال النصراني ما أكذب أمير المؤمنين، الدرع درعي. فقال شريح ما أرى أن تخرج من يدي فهل من بينة؟ فقال علي صدق شريح. فقال النصراني أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء، وأمير المؤمنين يجو إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه، هي والله يا أمير المؤمنين درعك اتبعتك وقد زالت عن حملك الأوراق فأخذتها، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال علي أما إذا أسلمت فهي لك، وحمله على فرس إلى آخر الحديث. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ وار ہمارا وہی مضمون، ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو، عبادات والی لائن ٹھیک ہو، اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو، معاشرت والی لائن ٹھیک ہو، معاملات والی لائن ٹھیک ہو۔ ایمانیات پر میں نے بیان کیا، عبادات پر میں نے بیان کیا، اخلاقیات والا مضمون چل رہا ہے۔ اخلاق کے اندر کسی کے ساتھ بھی بد اخلاقی کا معاملہ مت کرو، مشرکین کے ساتھ بھی بد اخلاقی کا معاملہ مت کرو۔ بات سمجھ لو، بد اخلاق چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مشرک ہو، یہ سب اللہ کی نگاہ سے گر جاتے ہیں۔ بد اخلاقی اللہ کو پسند نہیں۔ کسی کے ساتھ بھی بد اخلاقی کے اندر کئی چیزیں ہیں۔ بد اخلاقی میں کسی کو مارنا بھی ہے، بد اخلاقی میں کسی کو گالی دینا بھی ہے، بد اخلاقی میں کسی کے بارے میں برے پلان کرنا بھی ہے، بد اخلاقی کے اندر جو دیندار عورتیں ہیں ان پر تہمت لگانا بھی ہے۔ کیا عورت وہ پاک دامن ہے؟ آپ کو شک ہو گیا، آپ تہمت لگا رہے ہیں۔ والذین یرمون المحصنات، یہ قرآن سمجھا رہا ہوں آپ کو، میں بھی حدیث نہیں سمجھا رہا ہوں کہ والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں کو، جو غافلات ہیں، عورت کے لیے غافلات کا ہونا یعنی دنیا سے بے خبر ہونا۔ غافلات کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ ذکر نہیں کرتی، غافلات کا مطلب کہ دنیا کے کچھ پتہ نہیں کہ کہاں کپڑا ملتا ہے، کہاں کیا ملتا ہے۔ آج کی عورتوں تو خیر ایسے غافلات نہیں ہیں الحمدللہ،
کہ آج تو بہت ہوشیار ہوتی ہے، لیکن یہ عورت کے لیے بازار میں گھومنا یہ اس کا حسن نہیں ہے. عورت کے لیے بازار میں گھومنا یہ اس کا حسن نہیں ہے، اس کی عفت نہیں ہے. یہ عورت کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے شوہر سے کہہ دے کہ ابھی مجھے یہ چاہیے. اور آج کل تو یہ ہوا کہ نہیں، شوہر کو بھی شوق ہوتا ہے، کہاں جاتے ذرا مول میں چلے جائے نا، وہاں سے لے لے جو لینا ہو، یہ پیسہ لے جو تجھے پسند آئے ہو. اور سب سے زیادہ کب یہ دماغ کی کھڑکیاں ہیں نا عورتوں کی، یہ کب کھلتی ہے بتاؤں؟ جب آپ کے سر میں تیل ڈالیں گی تو آپ کی دماغ کی کھڑکی نہیں کھولے گی، اس وقت وہ ان کی دماغ کی ساری کھڑکیاں کھلیں گی. اس وقت ساری باتیں آئیں گی، یہ ہے یہ اور پھر سارے پلان بھی ہوں گے. کبھی ناراضگی کی باتیں بھی اسی وقت ہوں گی. وہ وقت بہت اہم ہوتا ہے، یہ سمجھنا. تو اسے غافلات نہیں کہیں گے. قرآن میں جو غافلات کہا گیا ہے بے خبر، یہ حضرت عائشہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. یہ پورے 10 آیتیں ہیں. یہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم سے لے کر اخیر تک جو ہے تقریباً 2 صفحے، اور تقریباً 2 صفحے تو نہیں بلکہ 2 رکوع کے قریب ہے. 10 آیتیں. یہ اس میں اللہ نے کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ دیکھو جو بھی دیندار عورتوں کو جو بے خبر ہے دنیا سے، ان کے بارے میں کوئی نامناسب باتیں کریں گے، ان پر تہمت لگائیں گے. اس میں مرد بھی آ گئے، اس میں عورتیں بھی آ گئی. پاک دامن مرد ہے، تہمت لگا رہے ہو آپ. پاک دامن عورت ہے، تہمت لگ رہی ہے. کیا لعنوا، 2 عذاب ہیں ان کے. اس قسم کے کام کرنے والوں کے کتنے عذاب ہیں بھائی؟ 2. ایک عذاب یہ ہے کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت. اللہ بد دعا دے رہا ہے. اللہ بد دعا دے گا، آدمی کہاں بچے گا بھائی؟ اور دوسرا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا عذاب ہے ان کے لیے. اور اس کی اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا. یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ان لوگوں نے عائشہ کے بارے میں باتیں چلائی نا مدینہ منورہ میں. یہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا. تو یہ آیت خالی ان لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ان کے بارے میں نازل کی. لیکن یہ آیت آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ کوئی آدمی ایمان والوں کے اندر اگر کوئی برائی کی بات پھیلاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ لہم عذاب الیم، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، مرنے کے بعد بھی عذاب ہے. لہم فی الدنیا ولہم عذاب الیم. یاد رکھنا، کسی کو بھی تہمت مت لگاؤ. یہ تھے عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور یہ رئیس المنافقین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری شریف میں یہ ماں عائشہ کا قصہ آتا ہے، صحیح بخاری شریف میں. اور کئی کتابوں میں قصے آتے ہیں. میں مختصر طور پر آپ کو سمجھاؤں کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پر جانے کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، قرعہ ڈالتے تھے. کسی کے 2 بیویاں ہوں، 3 بیویاں ہوں تو سفر کا ارادہ ہو تو وہ قرعہ ڈالے. یہ سنت ہے کہ وہ قرعہ ڈالے، قرعے میں جس کا نام آئے وہ نکلے. یہ ترتیب تھی. تو قرعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈالتے تھے. لیکن یہ اس وقت میں ہے جب 3 بیویوں کے پاس، 4 بیویوں کے پاس ان کے سارے وسائل ہوں. بھئی ایک بیوی کے پاس پاسپورٹ ہے، دوسری بیوی کے پاس نہیں ہے. ایک کے پاس ویزا ہے، دوسری کے پاس نہیں ہے. تو وہ آدمی تو جس کے پاس ویزا ہے اسی کو لے جائے گا نا، دوسرے کو تو لے جائے، ویزا ہی نہیں ہے. تو وہ اس وقت میں یہ سب کے پاس وسائل تھے تو حضور نے قرعہ ڈالا. ماں عائشہ کہتی تھی، بہت دھیان سے سننا، میں نے قصہ کبھی بیان نہیں کیا لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ کبھی بھی کسی پاک دامن عورت کو آدمی تہمت نہ لگائے. قرآن کے اندر اس کے بارے میں پاک دامن مرد ہو، پاک دامن عورت. آج کل معمولی شک پر تو عورت بات کر رہی ہے اپنے بھائی سے، شوہر نے سن لیا، ارے تو کس کو نمبر دے رہی تھی، کون تھا، کیا، ارے بھائی یہ نمبر ہے کہ اب میرے بھائی سے بات کر رہی تھی، ان کا نانا. اب وہ شک، اب اسی شک میں جو ہے گاڑی چلی، طلاق ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ شک کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ اس کو اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ
کبھی جب قرہ میں نام ڈالا تو قرہ میں میرا نام آ گیا. غزوہ میں چلی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کئی غزوے ایسے ہیں کہ جس میں کبھی مائیں 2-3 مائیں ساتھ ہو جاتی تھی, کبھی جو ہے 1 ماہ ساتھ ہوتی تھی, جیسے حسب ضرورت. یہ غزوے کے اندر میرا نام آ گیا, میں ساتھ ہو گئی. غزوہ ہو گیا, واپس آ رہے ہیں, مدینہ کے قریب پہنچ گئے. اب مدینہ منورہ کے جب قریب پہنچے تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تھی کہ رات کا وقت تھا, مجھے جو ہے حاجت ہوئی, میں جو ہے حضور کو کچھ پوچھا نہیں, اور بس بغیر پوچھے میں یہ پہاڑی کے پیچھے جا کر اپنے ضرورت پوری کر کے آ جاتی ہوں. سوئے ہوئے تھے سب لوگ جنگل میں. مدینہ منورہ قریب ہے, اب مدینہ منورہ بس یعنی اگلی منزل گویا کہ مدینہ ہے, یعنی منزلیں ہوتی ہیں نا, میں اگلا اسٹیشن مدینہ کا ہے. میں قضاء حاجت کے لیے گئی, قضاء حاجت سے جو ہے فارغ ہو کر آنے لگی تو لشکر کے قریب تو پہنچ گئی میں, لیکن جب لشکر کے قریب پہنچی تو میں نے ذرا میرے گلے میں یوں ہاتھ ڈالا تو دیکھا ارے میرا ہار نہیں ہے, ہار, وہ ہار پہنی ہوئی تھی, ارے میرا ہار کہیں رہ گیا ہار. اب ہار ڈھونڈنے کے لیے واپس گئی تو اندھیرے میں ہار کہاں ملے گا بھی, جہاں قضاء حاجت کے لیے گئی تھی وہیں ہار ڈھونڈنے کے لیے. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کا معمول یہ تھا, ماں عائشہ کہتی تھی کہ میں دبلی پتلی تھی, ہودج ہوتی تھی, اس ہودج میں ماں عائشہ جو ہے بیٹھ جاتی تھی. ایک چیز ہوتی ہے اونٹنی کے اوپر, تو صحابہ اس ہودج کو لے کر اونٹنی پر رکھ دیتے تھے. بس دبلی پتلی, پتہ نہیں ماں عائشہ اندر ہے کہ نہیں, کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ کہاں ہے. اور ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ قصہ بخاری شریف میں آتا تھا اور سناتے تھے, حضرت جی یعنی مڑ میں بھائی عائشہ اگر حضور کو پوچھ کے جاتی ہے تو یہ ساری دھمال نہ ہوتی. حضور سے پوچھا نہیں میں استنجا کے لیے جا رہی ہوں, بس یہ ہوتی ہے. حضرت جی کہتے تھے. اور شیخ جب یہ قصہ آتا تھا بخاری شریف میں, حضرت شیخ زکریا بہت روتے تھے, بہت ہچکیاں مار مار کر روتے تھے شیخ جب یہ قصہ بیان کرتے تھے. اور حضرت جی جو ہے روتے تو نہیں تھے, لیکن وہ بہت ہی مڑ کے انداز میں کہتے تھے بھائی یہ سارا جو مدینہ منورہ میں یہ باتیں پھیلی, یہ ہوا, آسمان خاموش رہا, 1 مہینے تک وحی نہیں آئی, اور 1 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روٹھے رہے, یہ کیوں ہوا؟ حضرت عائشہ اگر پوچھ کے جاتی حضرت میرا استنجا کے لیے جا رہی ہیں, کان میں ڈال دیتی, انتظار کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہیں. جو صحابہ کی ڈیوٹی تھی وہ ہودج اٹھانے کی, وہ اس نے اٹھا کر سیدھا جو ہے وہ رکھ لیا اٹھنے پر. لوگ سمجھے کہ ماں بیٹھی ہوئی ہے. اچھا, اب ماں ایسا کہتی تھی کہ میں دبلی پتلی تھی. قافلہ روانہ ہو گیا. میں جب آئی ہار تو ملا, وہ ہار ڈھونڈنے گئی تھی نا, تو بولا ہار تو مجھے مل گیا. اب جب میں آئی تو یہاں جنگل میں نہ کوئی بندہ نہ کوئی پرندہ, سب جا چکے, کوئی نہیں, میں اکیلی. اب کیا کروں؟ اب جو ہے جہاں میرا اونٹ بیٹھا تھا مجھے وہ جگہ یاد تھی, جیسے مزدلفہ میں عورتوں کو جگہ یاد رہتی ہے نا, بھئی یہاں ہمارا خیمہ ہے, یہاں بیت الخلا ہے, یہاں وہ جگہ مجھے یاد تھی. عائشہ کہتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. میں وہاں جا کر بیٹھ گئی اور میں نے یہ سوچا کہ یہ لوگ جو ہے چلے گئے ہیں, اور یہ سمجھ کے کہ ہودج کو تو رکھا ہے, چلے بھی گئے ہیں یہ لوگ, لیکن جب اگلے منزل پر پہنچیں گے تو وہ مجھے نہیں پائیں گے, تو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر کریں گے بھی کہاں رہ گئی عائشہ. یہ سوچ کر جہاں میری اونٹنی تھی وہیں میں بیٹھ گئی. لیکن چونکہ رات کی جاگی ہوئی تھی, نیند آئی, سو گئی. یہ قصہ جو ہے پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد کا ہے. پردے کی آیت نازل, پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے. پہلے عورتوں کے لیے برقع نہیں تھا, پردہ نہیں تھا, بعد میں احکامات نازل ہوئے. تو یہ قصہ جو میں بیان کر رہا ہوں پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد کا ہے, یعنی پردہ واجب ہو چکا تھا, فرض کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. میں ایسا کہتی ہیں کہ میں جو ہے اپنا بیٹھی اس انتظار میں کوئی آئے گا مجھے لے جائے گا. ظاہر بات ہے
پڑاؤ پر جب دیکھیں گے تو حضور میرے ہودج میں آئیں گے، بھئی کیسی طبیعت عائشہ پوچھنے کے لیے آدمی آتا ہے اپنی بیوی کے پاس، تو مجھے نہیں دیکھیں گے تو کسی کو بھیجیں گے، کچھ بھی ہوگا، میں بیٹھ گئی ہوں اور یہاں سے مجھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام صفوان تھا، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اخیر میں رہتے تھے، اور آخر میں رہ کر کسی کا قرآن رہ گیا ہو، کسی کی تلوار رہ گئی ہو، کسی کی زرہ رہ گئی ہو، کسی کا کپڑا رہ گیا ہو، کسی کو کوئی چیز رہ گئی ہو، تو وہ اٹھا کر جمع کر کے قافلے کی وہ لے کے چلتے تھے۔ تو وہ صفوان وہ پیچھے رہ گئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ارے میدان میں کوئی کپڑا ہے، دور سے دیکھا۔ ماں عائشہ کہتی تھی کہ میں تو سو گئی، رات کی جاگی ہوئی تھی، میری تو آنکھ لگ گئی، اور صفوان چونکہ پردے کے آیت نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے، وہ مجھے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اوہ عائشہ ام المومنین، تو حضرت صفوان نے زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و، بس انہوں نے جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، میری آنکھ کھل گئی۔ میری آنکھ جو کھلی تو میں نے فوراً چادر لپیٹ لی، اپنا چہرہ جو ہے وہ ڈھانپ لیا، اور بس ماں عائشہ قسم کھا کے کہتی تھی بس خدا کی قسم اس جملے کے علاوہ کوئی جملہ میں نے صفوان کے منہ سے نہیں سنا۔ یہ حضرت صفوان جو ہے یہ آئے، اور اونٹنی تو ان کے ساتھ ہوتی ہی تھی، اونٹنی کو بٹھا دیا اور اس اونٹنی کے اوپر اپنا پاؤں، تاکہ اونٹنی جو ہے وہ ہلے نہیں، پاؤں جو ہے رکھ دیا اور اشارہ کر دیا کہ تم اونٹنی پر بیٹھ جاؤ۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں جو اپنے چادر ٹھیک ٹھاک کر کے میں اونٹنی پر بیٹھ گئی، اور سفر بہت تیز انہوں نے اونٹنی دوڑائی، گرمی شروع ہوئی، اور جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں پہنچی تو دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، کہ وہ لوگ تو پہلے گئے تھے نا۔ حضور نے پوچھا بھئی کہاں رہ گئی جی تو؟ اب بس بات اتنی ہے، ماں عائشہ کہتی تھی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، بس بات اتنی ہے۔ اسی بات کو ان منافقین نے بھتنگڑ بنایا۔ عبداللہ ابن اچھا جب بات چلی تو ظاہری بات ہے کہ منافقین نے بات چلائی تو کچھ بولے والے صحابہ تھے، وہ بھی باتوں میں آ گئے۔ جب بات چلتی ہے، کوئی غلط بات چلتی ہے تو بھولے والے جو مخلصون ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے سننے میں، انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ ماں عائشہ کہتی ہے کہ مجھے خدا کی قسم کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ پہنچتے ہی معاملہ یہ ہوا کہ میں بیمار ہو گئی، بالکل بیمار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، اچھا بیمار یعنی بیمار رسمی، یہ قصہ سن کر نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا مدینہ میں، مجھے ماں عائشہ کہتی مجھے کچھ پتہ نہیں، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے اور آ کر خالی اتنا پوچھتے عائشہ طبیعت کیسی ہے، اور پوچھ کر حضور چلے جاتے۔ تو دل میں میرے یہ بات آتی ہے کہ میں بیمار ہوں، بیوی ہوں، کچھ تھوڑی یعنی زیادہ بات کریں، لیکن حضور بس روزانہ آویں تھوڑی سی بات کر کے چلے جائیں، تو مجھے دل کے اندر کوئی ٹھیک ہے بکھٹک کہ کچھ معاملہ ہے، حضور کیوں مختصر بات کرتے ہیں۔ مہینہ گزر گیا، کتنا وقت گزر گیا بھائی؟ 1 مہینہ۔ وہی آتی ہے سب، اور یہ منافقین جو ہیں یہ برابر جو ہے باتیں کر رہے ہیں ادھر۔ اچھا جو بھی منافقین ہوتے ہیں وہ باتیں بنانے میں بہت ماہر ہوتے ہیں، اتنا یاد رکھنا کہ وہ ادھر ادھر کان، اسی لیے کبھی بھی کچے کان کا مت بننا، کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی بات کریں یوں کہا کہ تمہیں اس کے چکر میں پڑنا ہی نہیں، اور اگر کوئی گھر کا معاملہ ہے پوری تحقیق کرنا۔ اب ماں عائشہ کہتی تھی کہ رات میرے 1 مہینہ تک تو بیمار رہی، بخار، سر درد، کمزوری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ماؤں کے پاس تو جاتے تھے، امہات المومنین کے پاس، میرے پاس خالی طبیعت پوچھنے کے لیے آتے اور چلے جاتے، 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ آتے بھی طبیعت کیسی ہے پوچھ کر نکل جاتے۔ رات کو مجھے حاجت ہوئی استنجا کی، ماں عائشہ کہتی تھی، تو اور عربوں میں مکانات میں بیت الخلا نہیں بناتے تھے، ان کا مکان میں پہلے دور میں مکان میں بیت الخلا کے بنانے کو عیب سمجھتے تھے،
مکان میں کیا بیت الخلا بنانا. وہ جنگل میں عورتیں جو ہے وہ رات کو جاتی تھی, مرد جو ہے وہ دن میں جاتے تھے, اور دور دور اپنا. ماں عائشہ کہتی ہے کہ مجھے جانا تھا تو میں نے مستح, یہ مستح جو تھے یہ بدری صحابی ہیں, ان کی والدہ یہ اور حضرت ابوبکر کے خاص رشتہ داروں میں تھے یہ مستح, اور بدری صحابی ہے, بہت اونچے بزرگ ہیں یہ. ان کی والدہ ملنے آئی تھی. میں نے کہا امی جان, خالہ جان, مجھے حاجت کے لیے جانا ہے, میرے ساتھ چلو. انہوں نے کہا چل بیٹا چل. وہ مجھے لے کر گئی. حاجت سے فارغ ہوئی, واپس جب آ رہی تھی تو ان کی چادر میں ان کا پاؤں الجھا. وہ مستح کی جو والدہ تھی وہ گرنے کے قریب یوں ہوئی, تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بددعا کی, مستح پر لعنت, مستح ہلاک ہو. ماں عائشہ نے سنا. ماں عائشہ نے کہا امی تمہارا بیٹا بدری ہے, صحابی ہے, اور اس پر تم بددعا کر رہی ہو, کیا ہوا؟ تو یہ بوڑھی عورت نے کہا تجھے کچھ پتا نہیں؟ مجھے تو کچھ بھی پتا نہیں. یہ کہ مدینہ منورہ میں تیرے بارے میں ساری باتیں ہو رہی ہیں, تجھے کچھ پتا نہیں؟ میں ایسے کہتے مجھے کچھ پتا نہیں. یہ کہ مدینہ منورہ میں تیرے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں, تہمت کی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ میرا بیٹا مستح جو ہے یہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہے. یہ بدری صحابی تھے, 2 مرد اور 1 عورت, یہ بھی منافقین کے ساتھ صحابہ میں. ایک حضرت حسان ابن ثابت, ایک حضرت مستح, اور ایک حمنہ بنت جہش, زینب بنت جہش کی بہن تھی. یہ 3 بھی بھولے بھالے, جو بات چلی تو باتوں میں یہ بھی. اور یہ میرا بیٹا مستح جو ہے نا یہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہے, یہ بھی ان کی باتیں ان کے ساتھ مل کر باتیں کر رہا ہے. اس نے بد دعا کر رہی ہوں اس پر کہ وہ کہاں چکر میں ہے وہ. اب ماں عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے تو اس قصے کا اب پتا چلا 1 مہینے کے بعد. گھر آئی, جب میں نے قصہ سنا تو میرے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے. یہ مثال ہے, میرے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے, میرے دانتوں میں پسینے آ گئے. ارے میرے بارے میں کیا باتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے حضور سے کہا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں ماں باپ کے گھر جاؤں. آپ نے مجھے اجازت دے دی, ہاں جاؤ. کچھ پوچھنے کا ابھی کیوں جاتی ہو, کیا ہے, کہ جاؤ. اب گھر آئی, گھر آ کر میں نے میری والدہ سے کہا امی میرے بارے میں کوئی باتیں چل رہی ہیں مدینہ میں. امی نے کہا تجھے کس نے کہا؟ میں نے کہا مجھے مستح کی والدہ نے کہا. تو میری والدہ نے کہا بیٹی گھبرانے کی بات نہیں, تم اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک عزت دی ہے اور پھر تمہاری سوکنیں بھی ہیں, تو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا نا یہ بات نہیں بھئی, یہ تو میرا نبی کا معاملہ ہے, میرا اور نبی کا معاملہ ہے, تم مجھے ساری بات وضاحت کے ساتھ کہو. ماں عائشہ کہتی میں گلے پڑ گئی, کیا بات ہے مجھے کہو. صدیق اکبر قرآن پڑھ رہے تھے, صدیق اکبر قرآن پڑھ رہے تھے. تو ماں عائشہ کہتی ہیں کہ جب ان کے والدہ نے سارا قصہ سنایا, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, ماں عائشہ ایک دم سے چیخی رونے لگی. صدیق اکبر نے سنا, ارے بھائی کیا ہو رہا ہے گھر میں, جیسا آدمی پوچھتا ہے بھائی کیا ہو رہا ہے, یہ آواز کہے کی آ رہی ہے. یہ آئے, بھائی کیا ہو رہا ہے عائشہ کو, کیا. تو کہا اسے اب پتا چلا ہے 1 مہینے کے بعد, یہ اتنی بے خبر ہے لڑکی کہ کیا ہو رہا ہے اسے کچھ پتا ہی نہیں. تو صدیق اکبر کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے, لیکن وہ زیادہ نہیں, بس جیسے بیٹا فکر مت کرو اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. ارے ابا اللہ آسان کرے گا ایسا کیا, یعنی وہ کہتا عائشہ کہ ابنی بھی آسان کرے گا ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی بات ہوئی, تم اتنے 1 مہینے سے بات چل رہی مدینہ میں, تم مجھے خبر بھی نہیں کر رہے. ماں باپ ہونے کے اعتبار سے آدمی فوراً میں حضور سے کہتی, کوئی بات چلاتی, کوئی پوچھتی کہ کیا بات ہے. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل دل بھرا ہوا بہت. کبھی عثمان کو بلا کر پوچھتے ہیں, کبھی جو ہے بریرہ کو بلا کر پوچھتے ہیں, کبھی اسامہ کو بلا کر پوچھتے. اسامہ یہ خادم تھے حضرت اسامہ حضور کے, تو اسامہ کو بار بار بلاتے تھے, اسامہ تو نے عائشہ کو کیسا دیکھا. حضرت اسامہ نے بہت زوردار بات کی, حضرت بہت اچھی لڑکی ہے, بہت اچھی لڑکی ہے, آپ اس کے بارے میں دل میں کوئی قدورت نہ لاویں,
کوئی بالکل ذرا برا، میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے امی کو. حضرت عمر کو بلا کر کہا، حضرت عمر نے تو کہہ دیا ہذا بہتان عظیم، لیکن حضور کا ابھی بھی وہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی چلو سب کو جمع کرو. مسجد نبوی کے اندر سب کو جمع کیا، حدیث میں آتا ہے سب کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. میں ایسا کہتی تھی، وہ بیان ہم نے بھی سنا. حضور نے کہا بھی دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، اور مدینہ منورہ میں تو یعنی تم لوگوں نے مجھے بہت ستایا، اور اب تو معاملہ جو ہے تم نے میری بیویوں کے بارے میں بھی کہنا شروع کر دیا، اور اب تو معاملہ یہاں تک پہنچا کہ میری جو بیوی ہے عائشہ اس پر بھی تہمت لگانی شروع کی. بس میں تم کو خالی اتنا کہتا ہوں، تم سے اتنا کہتا ہوں، کون ہے مرد مومن جو اس مسئلے میں میری مدد کرے؟ کون ہے کہ میری مدد کرے؟ بس اتنی بات کہی. سعد بن معاذ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے. حضرت میں ہوں، آپ مجھے بتائیے کون ہے؟ اگر ہمارے اوس خزرج دو خاندان تھے نا، اوس اور خزرج یہ بڑے خاندان تھے مدینہ کے، یہ کہ اگر میرے خاندان کا ہے مجھے خالی اشارہ کرے، میں اس کو ابھی قتل کر دیتا ہوں، کچھ پوچھنا نہیں ہے مجھے. اور اگر سعد بن عبادہ کے، اس لیے کہ یہ دو تھے، ایک سعد بن معاذ تھے، ایک سعد بن عبادہ تھے. ایک خاندان سعد بن معاذ کا تھا، ایک خاندان سعد بن عبادہ کا تھا. کہ اگر سعد بن عبادہ کے خاندان کا آدمی ہے تو بھی آپ حکم کریں گے تو اس کو بھی قتل کریں گے. جب یہ بات ہوئی تو سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے. بھئی ہمارے خاندان کے آدمی کو تو کیسے مارے گا؟ وہ قومی چیز، ہمارے خاندان کے آدمی کو تو ہم ماریں گے، تو کیوں مارے گا؟ تو کون ہے حضور کی مدد کرنے والا؟ ہم کریں گے جو بھی ہوگا. یعنی یہ تھوڑی سی نیا مسئلہ کھڑا ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سمجھایا بھئی دیکھو یہ باتیں اس قسم کی مت چلاؤ. لیکن پھر بھی حضور کا بھی، ماں عائشہ کہتی ہیں کہ بس وہاں سے فارغ ہو کر حضور سیدھے ہمارے گھر میں آئے. سیدھے میں بیٹھی ہوئی تھی، صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، میری والدہ بیٹھی ہوئی تھی، اور میرے قریب آ کر حضور بیٹھے، اور کہتے تھے کہ خدا کی قسم اتنا قریب جو آ کر بیٹھے ہیں وہ آج سے پہلے 1 مہینے تک بیٹھے نہیں تھے. تھوڑی دیر بیٹھے، کیسی طبیعت ہے پوچھ کے چلے جاتے تھے. میرے قریب آ کر بیٹھے، اور میرے قریب آ کر بیٹھ کر حضور نے تشہد پڑھا، یا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. جو خطبہ 4 تھے، ماں عائشہ، صدیق اکبر، ان کی والدہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے باقاعدہ خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اما بعد بھی کہا، اما بعد. اور حضور نے ماں عائشہ سے کہا کہ عائشہ یہ بات جو چل اب حضور پوچھ رہے ہیں، اتنے دنوں تک حضور خاموش تھے، کہ یہ بات جو چل رہی ہے مدینہ منورہ میں تو 2 چیزیں ہیں، یا تو بات صحیح ہے یا بات غلط ہے. یہ 2 چیزیں، تو بات صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے. حضور اپنی بات کر رہے، اور ماں عائشہ جو ہیں یہ بہت دھیان سے سن رہی ہیں، بہت دھیان سے سن رہی ہیں. ہاں حضرت آگے بولیے. تو فرمایا یا تو بات صحیح ہے یا بات غلط ہے. اگر یہ بات غلط ہے تو آسمانوں سے تیرے بارے میں برات اللہ نازل کر دے گا، یا کوئی بھی چیز ظاہر ہو جائے گی اگر بات غلط ہے. اور اگر بات صحیح ہے تو بھی تم جو ہے توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ حضور کو زبان سے جملہ نکلا. تو جب یہ بات حضور نے کہی تو ماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے میرے والد کو کہا جواب دو. تو حضرت ابوبکر نے کہا میں جواب نہیں دے سکتا، اس کا نبی کا معاملہ ہے، میں کیا جواب دوں؟ خاموش ہو گئے. اماں جواب دو. ماں نے کہا میں بھی جواب نہیں دے سکتی. تو ماں عائشہ نے کہا اب سنیے، اب ماں عائشہ کی تقریر. ماں عائشہ نے کہا کہ سنیے، یہ معاملہ اب یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ میں اگر انکار کروں گی تو بھی تم لوگ ماننے والے نہیں ہو، اور اگر میں کہہ دوں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے تو تم سب کہہ دو کہ ہاں صحیح ہے صحیح ہے. اب میں تو کچھ نہیں کہتی، بس ایک ہی بات کہتی ہوں، ایک ہی بات. میں نام سوچتے رہی یعقوب علیہ السلام کا، کہ یعقوب علیہ السلام، یعقوب نام مجھے ذہن میں نہیں آیا، تو میں نے ابو یوسف کا، بس ایک ہی بات کہتا ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فصبر جمیل.
واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ کے حوالے کرتی ہوں میرا معاملہ، میں صبر کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت مددگار ہے، یہ کہہ کر میں نے اپنے کروٹ یوں بدل لی غصے میں، جیسے لڑکیاں بدل دے کروٹ بدل لی اور رونا شروع کر دیا۔ بس یہ جو میں نے جو رونا شروع کیا، بس یہ میرا یعنی جیسے ایک فکر ہوتی ہے نا کہ یہ معاملہ میرا یہاں تک پہنچا تو میں نے رونا شروع کیا اور یہاں جبریل اتر آئے۔ کہ یہ آنسو عرش سے جا کے ٹکرائے، ہاں کہ جہاں تھک کر بیٹھا وہی منزل پائی، شاعر کہتا ہے جہاں تھک کر بیٹھا وہی منزل پائی، تو فوراً جبریل آئے اور وہ جو گھنٹی کی آواز آتی تھی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ نکلتا تھا اور جو وحی کے اثرات وہ آنے شروع ہوئے، وہی جب پوری 10 آیت جب نازل ہو چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے عائشہ خوشخبری، ارے عائشہ تیری برات کی آیتیں نازل ہو گئی آسمان سے، جب اور اللہ نے تجھے بری کر دیا اور اللہ نے کہہ دیا کہ عائشہ پاک دامن ہے، یہ کہا تو حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے خوشی نہیں ہوئی بلکہ میرا غصہ اور بڑھا، حالانکہ اب تو خوشی ہونی چاہیے لیکن میرا غصہ ان لوگوں پر بڑا، ماں پر باپ پر، حضور کا نام تو نہیں لیا ادب میں، یہ کہ تم نے یہ باتیں میں آئے کیسے، میرا غصہ اور تیز ہوا اور میں نے جو ہے ان کو جو کچھ سنانا تھا ماں کو باپ کو، تو ماں نے کہا کہ چل اب تو اللہ نے تجھے بری کر دیا ہے۔ ماں عائشہ کہتی تھی کہ جب یہ بات چلی تو میں اپنے دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضور کو خواب میں کوئی چیز اللہ بتا دے گا، میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں ایسی آیتیں نازل ہوں، میں اتنی اونچی کہاں ہوں کہ جو میرے بارے میں ایسی آیتیں نازل ہوں، لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو مجھے ایک تو خوشی یہ ہوئی کہ اللہ نے مجھے بری کیا، دوسرے مجھے خوشی ہوئی کہ عرش پر میرا تذکرہ ہوا، کہ عرش پر میرا تذکرہ ہوا تو ہی تو آیتیں نازل ہوئی۔ پھر ان کے والدہ نے کہا کہ عائشہ بس اب بات تو ختم ہو گئی، اب تو قرآن نازل ہو گیا، کھڑی ہو جا اور کھڑی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانیوں کو بوسہ دے اور شکریہ ادا کر۔ ماں عائشہ نے کہا میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، اس نے مجھے بری کیا ہے۔ ماں عائشہ کہتی تھی کسی صحابیہ نے پوچھا امی جان یہ آپ کی جو سوکنے ہیں جو بہنیں ہیں ان کا کیا حال تھا، پوچھتی ہیں نا عورتوں کو ذرا ایسے سوال کرنے کا بہت مزہ آتا ہے کہ تمہاری یہ سوکنے تھی وہ کیا بولتی تھی۔ ماں عائشہ نے کہا کہ سب اچھی تھی، سب سے زیادہ اچھی مجھے زینب بنت جہش لگی، تو بولے میرے ٹکر کی زینب بنت جہش تھی، عائشہ کہتی تھی یہ ٹکر ہوتی ہے نا سوکنے میں کہ میرے ٹکر کی زینب بنت جہش تھی، کیونکہ ان کا نکاح آسمانوں پر ہوا تھا، سب کا نکاح زمینوں پر ہوا، زینب بنت جہش کا نکاح زوجنا کہا کہ اللہ نے خود نے نکاح پڑھایا تھا آسمانوں پر کہ ان کا تو وہ ہمیشہ میرے ٹکر کی تھی، تو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش سے پوچھتے تو زینب بنت جہش میرے بارے میں بہت اچھی باتیں کہتی کہ آپ دل میں نہ لامیں، یہ تو بہت اچھی ہے، بہت عفیفہ ہے، بہت دیندار ہے، بہت یہ ہے، بہت سب کچھ، لیکن اس کی بہن ہے نا ہمنا، یہ حضور کی سالی تھی، یعنی سالی ہوئی نا، زینب بنت جہش کی بہن تھی، بولے ہمنا نے میرے خلاف بہت باتیں چلائی۔ تو حضرت عائشہ آخر تک 4 صحابہ سے ناراض رہی، ایک حضرت علی سے، ایک حضرت حسان سے، ایک حضرت مستح سے اور ایک حمنہ بنت جہش سے، کیونکہ یہ بولے والے حضرت علی کے دل میں تو کوئی پاپ تھا ہی نہیں، حضرت علی تو حضور کو خوش کرنے کے لیے یوں کہا کہ بھئی آپ کیوں اتنا بے فکر رہتے ہیں، آپ اتنا فکر کیوں پڑتے ہیں، عائشہ جو کہتے ہیں مدینہ میں بہت عائشہ ہیں اللہ آپ کو دے دے گا، تو حضرت عائشہ نے کہا ایسا کیوں کہا، تو حضرت علی کہتے تھے میں نے آپ کی مخالفت میں نہیں کہا بلکہ میں نے تو حضور کو خوش کرنے کے لیے، بولے حضور کو خوش کرنے کے لیے اس کے علاوہ جملہ کہہ سکتے تھے تم۔ بعد میں جو ہے معافی صافی حضرت علی نے آ کر کہا بھی میرا مطلب یہ نہیں تھا امی جان، تمہارا درجہ ہے، تمہارا یہ ہے یہ، تو مستح جو تھے یہ حضرت ابوبکر کے خاص لوگوں میں تھے اور غریب تھے، تو بہت ہی حضرت ابوبکر ان کو مال وغیرہ دیتے تھے۔ جب یہ قصہ پورا ہو گیا اور یعنی برات کی آیتیں نازل ہو گئیں اور سارا معاملہ کھل گیا پورے مدینہ میں کہ یہ معاملہ اب ختم ہو گیا ہے، تو ابو بکر نے مستح کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے۔ ختم کیا کر دیے؟ پیسے وغیرہ دیتے تھے اب دینا بند کر دیا۔ میری بیٹی کے ساتھ تو نے ایسی بات کہی، تو ام المومنین ہے،
جب ان کے ساتھ معاملہ ختم ہے نا، لینا دینا، جو آدمی اکرام کرتا ہے، غریب آدمی تھے، بدری تھے، غریب آدمی تھے، تو یہ لینا دینا بند کر دیا۔ جہاں انہوں نے لینا دینا بند کیا تو اسی آیت کے ساتھ اللہ نے دوسری آیت اتار دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، آگے کہتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ارے اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو رشتہ داروں کو دیا کرو، اور اگر یہ مشتاح سے کچھ چوک ہو گئی ہے بھائی معاف کر دو، تم اس کو معاف کر دو گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو مصطح کہتے تھے کہ میں پھنس تو گیا تھا وہاں، لیکن یہ آیت نازل ہوئی تو میں بھی نکل گیا کہ چلو میرے بارے میں بھی آ گئی آیت نیچے۔ یہ حضرت مصطح کہتے تھے کہ میں وہاں منافقین کے ساتھ، اس لیے کبھی بھی کسی کے پاک دامن کو کبھی بھی تہمت مت لگانا، یاد رکھنا، کبھی بھی نہیں، یہ کام ہمارا نہیں ہے، مرد ہو یا عورت، کوئی بات ہے آپ پوری تحقیق کرو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمیشہ کا، اچھا اب یہ قصہ ختم ہو گیا، آیت نازل ہو گئی تو بات ختم ہو گئی، لیکن یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، دیکھو اس قصے کو میں بتا رہا ہوں کہ عورت اگر باہر نکلے یا کہیں پر بھی جائے تو شوہر کو ضرور اطلاع کرے۔ یہ نہیں کہ شوہر نے بھیجا ہے کہ ذرا فینسی مارکیٹ سے یہ چیز لیا، اب وہ جاتے جاتے ذہن میں آیا کہ ارے یہاں قریب میں میری سہیلی رہتی ہے، ذرا یہ کام بھی نمٹا لوں۔ یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک کام کے لیے اگر بھیجیں گے تو ان کے ذہن میں 10 کام کر کے آ جاؤں، تو ظاہری بات ہے کہ 10 کام کرنے میں 10 گھنٹے لگیں گے، شوہر پریشان ہوگا۔ حضرت جی فرماتے تھے اس قصے کے بعد کہ کہتے تھے کہ اب اگر بیوی شوہر کو اگر حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ لیتی تو یہ دھمال ہوتی ہی نہیں، حضور انتظار کرتے، حضور کو پتا ہوتا کبھی آپ صفوان جو ہے یہ حضرت عائشہ جو ہے نہیں آئی، بھی ٹھہر جاؤ ابھی آ رہی ہو۔ دوسرا یہ کہ کبھی بھی کوئی بات بغیر تحقیق کے مت چلاؤ، آفات الاخبار رواتها، چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی بات آئے اس کو دبا دو، کسی کا عیب آئے اس کو دباؤ، اس کو اچھالو مت۔ اور تیسری بات یہ کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بارے میں یہ حدیث میں آتا ہے کہ اسی نے سارا چلایا تھا، اتنا خراب آدمی، تو حضور کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی بے، حضور کے کتنے، اور اچھا رئیس المنافقین کہا جاتا تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو۔ اور مسئلہ کیا ہوا کہ اس نے حضور کی مخالفت کیوں شروع کی؟ مدینہ منورہ کے اندر قبیلہ اوس، قبیلہ خزرج، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ یہودیوں کے قبیلے تھے اور یہ مشرکین کے قبیلے تھے، یہ 4-5 قبیلوں کا یہ مدینہ تھا چھوٹا سا۔ حضور کی ہجرت سے پہلے ان سب قبیلے والوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ بھئی ایک کام کرو، اپنے مدینہ کا ایک بادشاہ ہونا چاہیے، پورے مدینہ کا ایک بادشاہ۔ تو ان سب نے مل کر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو طے کیا کہ بھی ہمارا بادشاہ، یہاں تک کہ تخت بھی تیار ہو گیا، تاج بھی تیار ہو گیا، تاج پوشی، بس تاج پوشی باقی ہے، تاج پہنانا باقی ہے، سارا پروگرام تیار ہو گیا، سارے ان کے قانون کا، صرف تاج پوشی، تاج پہنانا باقی ہے، اس کے علاوہ سب تیار۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، بے تاج بادشاہ، کہ حضور بے تاج بادشاہ، یہ مدینہ آ گئے۔ جب مدینہ منورہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے دیکھا کہ اب لوگ جو ہے حضور کی طرف متوجہ ہو گئے، اس کو تو کسی نے کوئی بھاؤ پوچھا ہی نہیں، تو یہ مخالفت کرتا تھا، یہ وجہ ہی تھی کہ یہ ہمیشہ مخالفت، کوئی بات ایسی آوے تو میں عائشہ کے خلاف بھی باتیں چلاوے، ادھر بات کرے ادھر بات کرے، یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہمارے زمانے میں بھی ہیں اور ہر مسجد میں ہوتے ہیں، ان کا کام ہی ہوتا ہے ادھر بات کریں ادھر بات کریں ادھر بات کریں، اس سے کوئی ان کی آخرت خراب ہوتی ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت، مرنے کے بعد بھی لعنت، یاد رکھنا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔
اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ بتا رہا ہوں کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اتنا پریشان کیا حضور کو، اور لیکن جب اس آدمی کا انتقال ہوا ہے تو اس کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مسلمان تھا. وہ آیا حضور کے پاس اور حضور کے پاس آ کر کہا کہ حضرت میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جنازہ پڑھ لیں. اب دیکھو حضور کے اخلاق. معلوم ہے کہ میری بیوی کے ساتھ اتنا یعنی غلط باتیں چلائیں، یہ ہوا وہ ہوا، سارے مسلمان جانتے تھے. حضرت عمر تو اس کو دیکھ کر حضرت عمر کی آنکھوں میں خون آ جاتا تھا، لیکن حضور روکتے تھے، نہیں کچھ مت کہو. وہ مسلمان بن کے مسجد میں آتا تھا. ہمیشہ یاد رکھنا، اسلام کو جو ہے غیروں سے تکلیف زیادہ نقصان نہیں پہنچائے، اسلام کو اپنوں سے زیادہ نقصان پہنچائے. کہ جو اندر کا مسلمان بگڑتا ہے نا، وہ ختم کر دیتا ہے دین کو. کہ منافق مرد منافق عورت یہ اندر آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، بیانات میں بیٹھتا تھا، جمعہ کی نماز میں جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہوتا تھا نا، کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا ہے ارے بھائیو یہ نبی کی بات سنو، یہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت بھلے آدمی ہیں، اور تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بھی جماعت کے ساتھ ہے. اور جہاں جمعہ کی نماز ہوئی، منافق آدمی اپنی آواز کو پہنچانے کی فکر کرے گا کہ میری آواز لوگ سنیں، اور جو مخلص ہوگا وہ اپنی آواز اللہ کو سنائے گا. اور پھر باہر جا کر جو اپنی حرکتیں شروع کرتا تھا تو لوگ جو ہے شک میں پڑتے ارے یار یہ حضور کے ساتھ ہے یا باہر ہے، کیا آدمی ہے یہ، آدمی کیسا ہے، کتنا زہریلا کیڑا ہے. اس کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. جب انتقال ہوا تو اس کا بیٹا عبداللہ یہ آیا، حضرت میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جنازہ پڑھ دیں اس کا. آپ نے فرمایا ہاں 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 ضرور. یہ اخلاق تھے، پڑھوں گا جنازہ. اب جنازہ رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، پیچھے صحابہ ہیں. حضرت عمر کو کہا، حضرت عمر نے جو ہے پیچھے سے قمیص کھینچا حضور کا، حضرت یہ زہریلا پھوڑا آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اس نے کیسا کیسا کیا حضرت عائشہ کے ساتھ، یہ وہ سب پورے مدینہ میں سب جانتے ہیں. آسمان کے اور اس کی، اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، 70 مرتبہ بھی ان کی مغفرت کی دعا مانگو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا ان کو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہے فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم میں سب سے آخر نیچے درجے میں ہوں گے، اور آپ اس کی جنازے کے. لیکن نبی ہوتا ہے. انک لعلی خلق عظیم، پیارے نبی آپ تو بہت اونچے اخلاق پر ہیں. تو حضرت عمر نے تو حضور نے کیا فرمایا کہ عمر وہ اللہ نے کہا ہے 70 مرتبہ، بھی میں ان کے لیے 80 مرتبہ استغفار کروں گا، اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے ان کو. اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ بقی میں یعنی دفن کر دیا کسی جگہ اس کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلایا، ارے تیرا ابا یعنی یہ دیکھو یہ اخلاق آج ہے ایسا اخلاق بھائی، یہ حضور کے اخلاق کی وجہ سے دین پھیلا ہے دنیا کے اندر. یاد رکھنا کہ اتنا. ماں عائشہ کہتی تھی کہ صحابہ پوچھتے تھے، ماں عائشہ سے صحابہ پوچھتے تھے کہ بھئی اچھا، ماں عائشہ کو حضرت مستہ کا پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا، حضرت حسان ابن ثابت کا پتا تھا، حضرت حمنہ کا پتا تھا، لیکن کبھی یعنی حضور کا انتقال، چونکہ یہ حسان ابن ثابت جو ہے یہ شاعر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے اچھے اشعار کہتے تھے حسان ابن ثابت. اور تو انہوں نے جب یہ پتہ چلا کہ مجھ سے چوک ہوئی ہے تو ماں عائشہ کے شان میں بھی اشعار کہے. یہ جو انس نے پڑھے ہیں نا اشعار ماں عائشہ کی شان میں، یہ حسان ابن ثابت کے. یہ انس جی پاکستان کا شاعر ہے بڑا، وہ ہم سے ملنے آیا تھا وہاں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، تو ہمارے گھر لے گئے تھے ان کو. تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ میں جب عائشہ کی شان والے اشعار جب پڑھتا ہوں تو عرب بہت روتے ہیں. یہ حسان ابن ثابت نے پڑھے. تو جب حسان ابن ثابت آتے تھے کہتے تھے کہ امی معافی مانگنے آیا ہوں، تو حضرت عائشہ کہتی تھی کہ اللہ تجھے معاف کرے، میں نے بھی معاف کر دیا.
میرا دل تو صاف ہو گیا. اور خادماؤں سے کہتی تھی حضرت عائشہ کہ بھی اس کے لیے ذرا گدی بدی بچھا دو, تھوڑا پانی پلا دو, تھوڑا کھجورے رکھ لو, اکرام کرو ان کا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشعار سن کر حضور روتے تھے. حضور کا کبھی اشعار یاد نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور سے شعر سے دلچسپی نہیں تھی, لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کبھی کوئی چیز سنا حسان, تو حسان جو ہے کہتے تھے کہ ارے حسان, صحابہ کہتے ہیں حسان بدر کے بارے میں کچھ کہو نا, بدر کے بارے میں, تو بدر کے بارے میں کچھ کہو. تو یہ حسان ابن ثابت کہتے تھے وَبِبِيرِ بَدْرٍ اِذْ يَكُفُّ مَطِيَّهُمْ جِبْرِيلُ تَحْتَ لِوَائِنَا وَمُحَمَّدُ. ارے اس بدر کے کنویں کو یاد کرو. صحابہ نے کہا ذرا بدر کے بارے میں کچھ سنا دو نا, ایک دو چیزیں. تو وہ کھڑے کھڑے حسان ابن ثابت بڑے شاعر تھے, تو وَبِبِيرِ بَدْرٍ اِذْ يَكُفُّ مَطِيَّهُمْ جِبْرِيلُ تَحْتَ لِوَائِنَا وَمُحَمَّدُ. ارے اس بدر کے کنویں کو یاد کرو, ہمارا جھنڈا تھا اور ہمارے جھنڈے کے نیچے ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور ایک طرف حضرت جبریل کھڑے تھے. سارے فرشتوں کا سردار ہمارے جھنڈے کے نیچے تھا اور سارے انسانیت سارے نبیوں کا سردار ہمارے جھنڈے کے نیچے تھا. حضور خوش ہو گئے, واہ واہ کیا اچھی بات کہی. یہاں پھر اس میں حضور نے فرمایا کہ بدر میں جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں ان کی فضیلت ہے, بدر میں جو فرشتے اترے ہیں ان کی بھی سارے فرشتوں پر فضیلت ہے. تو یہ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عائشہ کے پاس, تو حضرت عائشہ بہت اخلاق کے ساتھ ان سے ملتی تھی. اب یہ عبداللہ ابن سلول جو زہریلا گھوڑا, تو ان کے بیٹے کو حضور پوچھ رہے ہیں. یہ اگلی روایت جو کہہ رہا ہوں صحیح بخاری شریف کی ہے. کہیں کی بھائی؟ صحیح بخاری شریف کی. یہ اچھا ہے بڑھاپے میں کچھ نہ کچھ یاد بھی ہے, اب تو بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا. کہ صحیح بخاری شریف کی ہے کہ یہ فرماتے تھے حضور نے فرمایا ارے تیرا باپ حضرت ہم نے تو دفن کر دیا اس کو. ارے کہاں ہے قبر اس کی؟ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر گئے, سب کو لے کر قبر کھودو. قبر کھدوائی, اس کی لاش نکلوائی. لاش نکالنے کے بعد اپنے ران پہ رکھا, تھوکا, اور بعض روایت میں ہے کہ اس نے کچھ کپڑا وغیرہ بھی پہنایا, تھوک کر پھر دفن کیا. جب دفن کیا پھر آیت نازل ہوئی کہ لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسولہ. نبی جی ان کی قبر پر بھی کھڑے مت رہو, ان کے لیے جنازے کی نماز بھی مت پڑھو, ان کے لیے کچھ مت کرو, اس لیے کہ انہوں نے اللہ رسول کے ساتھ بہت کفر کا معاملہ کیا ہے, سب کو تکلیف دی ہے. وماتوا وهم فاسقون, فاسق بن کے مرے ہیں. بالکل. تو حضور نے فرمایا اب تو جو ہے وہاں سے بالکل آرڈر آ گیا نماز نہ پڑھنے کا, قبر پر کھڑے نہ رہنے کا, مکمل طریقے پر آرڈر آ گیا. اب نہیں کروں گا. تھوڑے سی کھڑکی کھلی تھی میں نے کر دیا, میں تھوڑا سا یعنی رستہ تھا میں نے کر دیا. لیکن اب اللہ نے بالکل امر نہائی کہتے ہیں عربی میں اس کو, امر نہائی. امر نہائی کا مطلب یہ کہ بالکل اجازت نہیں, کوئی گنجائش نہیں. لیکن یہ اخلاق برتے حضور نے. انک لعلی خلق عظیم. یاد رکھنا کبھی بھی بد اخلاقی کی طرف مت جانا. بد اخلاقی پورے دین کو موڑ دیتی ہے. کبھی کسی کو تہمت مت لگاؤ. کوئی دل میں تمہاری بیوی کے بارے میں شک ہو تو اس کو جو دور کرو. اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ جو میرے دل کے اندر ہی میری بیوی کے بارے میں یا میرے شوہر کے بارے میں, یہ دونوں طرف سے شک چلتے ہیں. کبھی کبھی عورتیں بھی کوئی ٹھکانے کی نہیں ہوتی, وہ بھی جو ہے شوہر کو خوب نچاتی ہے کہ تو نے فون کہاں کیا, یہ ایس ایم ایس کس کا آیا, وہ بھی ایس ایم ایس آئے گا تو ایس ایم ایس پڑھیں گی. وہ یادیں لکھے گا نا شوہر یہ کام تو کھڑی کھڑی دیکھے گی کہ کیا لکھا ہے صاحب, کیا ہے. بھئی وہ تو شوہر اپنا کام کر رہا ہے, کاروباری چیز ہے اس کی, کام میں لگا ہوا ہے, لیکن وہ جو معمولی چیز اس کی وجہ سے گھروں میں انتشار ہوتا ہے. بدگمانی نہیں, بدگمانی سے بچو. قرآن بدگمانی ساری برائیوں کی جڑ ہے. یہ عائشہ کے معاملے میں ان لوگوں نے جو ہے بات چلائی, حضور جیسے آیا نے نبی جیسے. خدا کی شان, جب حضرت عائشہ وہاں سے آئیں حضرت صفوان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کر سکتے تھے فوراً, لیکن اللہ کا نظام ہے, خدا کا بھید خدا جانے. 1 مہینے تک آسمان خاموش.
اس مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ضیق ہوئی ہوگی، کتنا پریشان ہوئے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت تک لوگوں کو سبق سکھانا تھا کہ دیکھو اس قسم کی بدگمانیاں ہوں گی اور دلوں میں ضیق ہوگی، اس کے لیے بدگمانیوں کے پیچھے مت جانا. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم، کہ بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ قرآن سورہ حجرات پڑھو، سورہ حجرات، اور اس کے اندر کی تفسیر پڑھو آپ، تو اس کے اندر آپ کو بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، جہاں یا ایھا الذین آمنوا اللہ کہیں گے اس سے خالی مراد مرد نہیں ہوں گے، مرد بھی ہوں گی، عورتیں بھی ہوں گی. کبھی بھی بیوی پر شک مت کرو، کبھی بھی بیٹی پر شک مت کرو، کبھی بھی جو ہے بہن کے اوپر شک مت کرو، کبھی بھی شوہر کے اوپر شک مت کرو، کبھی بھی بھائی کے اوپر شک مت کرو. شاید کچھ ہوگا، شاید کچھ ہوگا. آج دیر ہو گئی، آج دیر کیوں ہوئی صاحب؟ روزانہ 10 بجے تو آ جاتے تھے، آج 11 بج گئے صاحب، کہاں گئے تھے؟ اب وہ جو شوہر گھر پہ آئے گا، بھائی آج بہت دیر ہو گئی، 11 بج گئے، کہاں گئے؟ بھائی تھوڑا پارٹی آ گئی تھی. نہ پارٹی، سچ سچ بتاؤ کہاں گئے تھے، قسم کھاؤ. لو صاحب، ارے بھائی میرا کام تھا، میرا دوست مل گیا تھا. نہ کچھ ہے، کچھ ہے بھائی، کچھ بھی نہیں. اللہ کی بندی یہ میں نہ اب وہ جو ہے وہ اپنے دوسرے دن لیٹ ہوگا تو بیٹے کو بھیجی گی، دیکھ تیرا ابا لیٹ کیوں آتا ہے. یہ بدگمانیاں. اچھا بیٹا اگر نہیں ہوگا تو فون کر کے کسی نے کسی کو کہے کہ بھائی ذرا دکان بند کر کے کہاں جاتا ہے ذرا دیکھنا. اس کو کہتے ہیں ٹوہ میں لگنا. ٹوہ میں لگنا ہماری شریعت میں نہیں ہے. الذین یتربصون بکم، ٹوہ میں لگنا یہ نفاق کی نشانی ہے. کہ الذین یتربص، تربص جسے کہتے ہیں ٹوہ میں آدمی رہے، کہ ہاں اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں آتا ہے اے اللہ ایسے مکر دینے والے ساتھی سے اور ایسے مکر دینے والی عورت سے اور ایسے برے پڑوسی سے تو میری حفاظت کر کہ جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہو، جس کا دل میری ٹوہ میں لگا ہوا ہو، میری اچھائی کو دیکھے اس کو دفن کر دے، اور اگر میری برائی کو دیکھے لوگوں کے سامنے کہتا پھرے. یہ معاشرے کی باتیں ہیں. اب میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر کے زمانے میں کبھی میاں بیوی کا قصہ کسی قاضی کے پاس آتا تھا تو حضرت عمر اس قاضی کو بلا کے کہتے تھے قاضی صاحب یہاں آؤ، یہ میٹر تمہارے سامنے چل رہی ہے میاں بیوی کی. ہاں، تو حضرت عمر کہتے تھے کہ زیادہ گہرائی میں مت جانا. یہ حضرت عمر کہتے تھے کہ زیادہ گہرائی میں مت جانا. میاں بیوی کا مسئلہ ہے وہ محبت کے ساتھ یوں کر کے جو ہے نمٹا کے گھر بھیج دینا. زیادہ گہرائی مت جانا، زیادہ دوربین سے مت دیکھنا، زیادہ کریدنا مت، زیادہ عورت سے مت پوچھنا، اس سے مت ہو گیا چل تو گاڑی آگے چلے گی. اور اگر تم زیادہ گہرائی میں جاؤ گے، کریدنے جاؤ گے تو پتہ نہیں کتنے پہ کھڑے نکلیں گے. یہ حضرت عمر قاضی کو بہت اہتمام کے ساتھ کہتے تھے، بہت اہتمام کے ساتھ، کہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، ان کی زندگی ان کے بچوں کا مسئلہ ہے، اس لیے جو ہے زیادہ گہرائی میں مت جانا. میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کبھی بھی کسی کو تہمت مت لگاؤ، کبھی جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو. اللہ تعالی کوئی کام ایسا مت کرو جس سے اللہ کی بد دعا لگے. کہ آدمی جو ہے کام کرتا ہے تہمت لگاؤ گے تو لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں. اچھا یہ جو صحابہ تھے، حضرت مصطح ہے، حضرت حسان ہے، یہ تو بھولے بھالے صحابہ تھے، یعنی ان کے دل میں کوئی پاپ نہیں. وہ سنا منافقین نے چلائی تو کامیاب. انسان تو کمزور ہے، جو سنے گا تو آدمی تھوڑا سا، بعد لوگ کان کے بہت کچے ہوتے ہیں، یہ بیچارے باتوں میں تو بعد میں یہ بہت توبہ کرتے رہے. یہ لوگ حضور کے پاس آ کر معافی مانگتے رہے. آپ نے فرمایا بھی تمہیں مجھے، میں نے تو سب کو معاف کر دیا. نبی جو ہوتا ہے وہ کسی کے کوئی چیز بھی دل میں نہیں رکھتا. یہ یاد رکھنا کہ اپنا دل صاف رکھو. میری ایک نصیحت یاد رکھو آج کی رات میں، اپنا دل صاف رکھو. روزانہ رات کو سو تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ کسی مسلمان مرد عورت کے بارے میں میرے دل میں اگر کوئی کینہ کپٹ ہو تو اللہ میرے دل سے نکال دے. کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہو میں معاف کر دیتی ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، اور حضور نے کہا بھئی دیکھو ابھی ایک آدمی آئے گا، دیکھو ابھی ایک آدمی آئے گا، وہ مستجاب الدعا ہے، وہ جنتی ہے، بہت اونچا آدمی ہے، وہ ابھی ایک آدمی آئے گا.
اتنے میں سعد ابن ابی وقاص وضو کر کے مسجد میں داخل ہوئے. لوگوں نے دیکھا کہ ہاں سعد ابن ابی وقاص آئے ہیں. ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور بہت اللہ کا قریب آدمی ہے. بہت چونکہ سب کے سامنے حضور نے کہا, تنہائی میں تو کہا نہیں تھا, تو لوگوں کی نگاہ گئی ہاں یہ آدمی ہے. دوسرا دن, دوسری مجلس, دوسرے دن کی, بھئی دیکھو ابھی ایک آدمی آئے گا, بہت اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, بہت اونچا آدمی ہے, بہت حضور نے تعریف کی جنتی ہے یہ. دوسرے دن بھی سعد ابن ابی وقاص آئے. اب 2 دن حضور نے کہا تو بہت بڑی چیز ہے نا. تیسرے دن بھئی ایک آدمی آئے گا جنتی ہے. صحابہ نے کہا کون آتا ہے, بس دروازے پر ہی ان کی نگاہ. تیسرے دن بھی یہی آئے. تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص, یہ نوجوان صحابی ہیں. انہوں نے کہا کہ یار پوچھنا چاہیے, اللہ کا نبی کہہ رہا ہے بہت اونچا آدمی ہے, کیا کرتا ہے؟ پتہ نہیں کتنے وظیفے کرتا ہوگا, پتہ نہیں کتنی تہجدیں پڑھتا ہوگا. یاد رکھنا, میں ایک بات بتاؤں, اندر کی نیکیوں کو چھپی نیکیاں کرو. آج میں نے جمعہ کے بیان میں کہا ہے چھپی نیکیاں کرو, چھپی نیکیاں, کوئی کسی کو پتہ نہ چلے. اس چھپی نیکیوں کی وجہ سے آپ کو اللہ کا قرب بہت ملے گا. اللہ کا قرب ہونے کے دو طریقے ہیں. ایک تو چھپی نیکیاں کرو اور ایک دل سے دعا مانگو. دل کی, زبان کی نہیں, دل میں اللہ سے بات کرو. آپ میرا بات بیان سن رہے ہو, دل میں اللہ سے بات کرو, دل میں. اب عبداللہ ابن عمرو ابن عاص جو تھے, انہوں نے کہا کہ بھی تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ آدمی کی کیا نیکی ہے, کیا کرتا ہے. نبی بار بار کہہ رہا ہے کہ بہت اونچا ہے, بہت اونچا آدمی ہے, بہت اونچا آدمی ہے. اور سعد ابن ابی وقاص کی دعائیں بہت قبول بھی ہوتی تھی, تیر بہدف, یہ مستجاب الدعا تھی. وہ دعا کے ہاتھ اٹھاتے تھے اور اللہ پر قسم کھاتے تھے, اے اللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے یہ دے, کل نہیں چاہیے, ابھی چاہیے ابھی. وہ ایسی قسم کھاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں اللہ مجھے چاہیے بولا تھا اور ابھی چاہیے, گھنٹے کے بعد نہیں, ابھی فیصلہ کر. تو ان کا فیصلہ ہو جاتا تھا. کسی کے بارے میں بد دعا کر دے, اللہ اس کو ہلاک کر دے, تو اسی وقت وہ آدمی ہلاک ہو جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں تیر بہدف. ان کی دعا جو ہے تیر بہدف ہوتی تھی. کوئی بھی چیز مانگتے, اے اللہ مجھے یہ چاہیے, فوراً حاضر. 2 صحابہ تھے, ایک سعد ابن ابی وقاص اور ایک برا ابن مالک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنی اللہ کا یا برا ابن مالک انت من الذین لو اقسم علی اللہ لابرہ, تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تیرا اتنا اونچا درجہ ہے کہ تو اللہ پر اگر قسم کھا لے تو اللہ تیری قسم کو پوری کر دے. تو یہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص جو ہے, انہوں نے کہا کہ ابھی میں کسی طریقے سے بھی ان کی نیکی دیکھوں, کیا نیکی ہے. یہ ان کے گھر پر آئے اور کہا چچا جان ذرا گھر والوں سے تھوڑی انبن ہو گئی ہے, تھوڑی سی, اور میں جو ہے اب گھر سے تو میں نکل گیا ہوں, تھوڑی انبن بھی ہو گئی ہے, میں آپ کے یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں. سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ ٹھیک ہے رہو مہمان. آگے پوچھا نہیں کیا انبن ہے کیا, اس لیے عمرو ابن عاص کے بیٹے تھے. عمرو ابن عاص بھی بڑے آدمی, یہ بھی بڑے آدمی. اب ان کا مقصد کیا تھا کہ دیکھو کیا کرتے ہیں. پھر نبی کہہ رہا ہے اونچا آدمی ہے یہ. اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ سعد ابن وقاص کو دیکھا پوری رات سوئے ہوئے ہیں, اخیر میں اٹھے 2 رکعت پڑھ لی, بس. 3 دن دیکھا کوئی نیکی نہیں, بھی نماز پڑھتے سوتے ہیں. میرا اکرام کیا, مہمان نوازی 3 دن کی ہوتی ہے نا, 10 دن کی نہیں ہوتی بھائی. ہاں کسی کے یہاں بھی جاؤ تو 3 دن, زیادہ نہیں, بلکہ اس سے بھی کم کرو تو اچھا ہے. بمبئی میں کہاں ٹھہرائے گا آدمی. کبھی تو 3 دن ہو گئے تو میں نے کہا کہ بھائی چچا جان اللہ جزائے خیر دے, آپ نے تو میرا بہت اکرام کیا, لیکن اب میں تو جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام تو ہوا نہیں میرا. تو سعد ابن وقاص نے کہا کیا کام تھا؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں, جنتی ہیں, دعا آپ کی قبول ہوتی ہے وغیرہ. میں یہ دیکھنا آیا تھا کہ کیا وظیفہ کرتے ہو تم.
میں دیکھنے آیا تھا کیا نیکی کرتے ہو. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا بھی میری کوئی نیکی نہیں ہے، بس میری نیکی یہ ہے، چھپی نیکی ایک ہے جو تجھے بتاتا ہوں. چھپی نیکی وہ یہ ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل کو سارے مسلمان مردوں عورتوں کی طرف سے دل پاک کر کے سوتا ہوں کہ اللہ کسی نے بھی مجھے گالی دی ہو، مجھے ستایا ہو، اے اللہ میں نے معاف کر دیا، اے اللہ میں نے معاف کر دیا. میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بھی کینہ نہیں ہوتا، کپٹ نہیں ہوتا. فرمایا کہ ہاں یہی آپ کی چھپی نیکی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ اونچا درجہ ملا ہے. تو چھپی نیکی کرو گے انشاءاللہ، اور کبھی چکڑوں میں تو نہیں پڑو گے نا، سمجھ گئے نا. کہاں کبھی بھی بیوی پر جو ہے شک مت کرو، کبھی بھی خواتین جو ہے شوہروں پر شک نہ کریں کہ صاحب کس کا خط آیا تھا اور یہ ایس ایم ایس کس کا ہے. بعض عورتوں کا عادت ہے جو ایس ایم ایس کی گھنٹی بجے گی فوراً دیکھے گی، اور بعض عورتیں بیچارے اس سے سیدھی سادی ہوتی ہے کہ ایس ایم ایس کا پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے، پڑھنا ہی نہیں آتا، غافلات ہیں. اور بات جو ہے وہ چٹر مٹر ہوتی ہیں، وہ فوراً ارے نمبر لکھ لے گی وہ کہ کس کا نمبر ہے. اب نمبر کر کے اس کو پوچھے کہ تو کون ہے. ارے بھائی کاروباری آدمی ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے، اپنے کاروبار میں مشغول ہے، کبھی بھی جو ہے شک مت کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب جو ہے آج کا میں ایک بات بتاتا ہوں، ابھی تو کئی مضمون رہ گئے، حضرت عائشہ کا قصہ آ گیا. یہ آیت کریمہ جو کل پڑھنے کے بارے میں کہا میں نے، بیمار آدمی، سمجھ گئے نا آپ. تو حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ بیماری کے زمانے میں اگر آدمی 40 مرتبہ پڑھے، یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، بیماری کے زمانے میں یعنی روزانہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے 8 سال آدمی بیمار رہا تو 8 سال پڑھنا کو تو بعد بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ 8 سال بیمار رہا آدمی روزانہ پڑھ لے تو اچھا ہے، لیکن کبھی کبھار چھوٹ جاوے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فضیلت اس کو ملے گی. بات سمجھے. لیکن اب رائے دیتا ہوں میں اپنی کہ بھئی یہ تو بیماری کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کل تو سبھی بیمار ہیں یار، کبھی کسی کے گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی کسی کے سر میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی اگر روزانہ بھی پڑھو گے تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ سمجھ گئے. اگر روزانہ بھی آپ پڑھ لو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن حدیث کہہ کے یہ بات آگے مت بڑھانا. حدیث تو اتنی ہے کہ بیماری کے زمانے میں 40 مرتبہ کوئی آدمی اگر یہ آیت کریمہ پڑھ لے تو ظاہری بات ہے کہ یا تو اس بیماری میں آدمی بچے گا یا اس بیماری میں آدمی جو ہے مرے گا. اگر جو ہے مر گیا تو 40 شہیدوں کا ثواب، اور اگر نہ مرا اللہ نے صحت دے دی اس کو، اللہ نے بہت شفا دے دی تو وہ اس کے گناہ معاف. لیکن اگر روزانہ بھی اگر پڑھو گے تو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں، کہ اب کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہوتی آدمی کو، آدمی کر سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سورہ اخلاص والا وظیفہ دیا تھا، یاد آ گیا. ابھی ہماری چلاؤ والی راتیں ہیں، اپنے لیے آخرت کا بینک بیلنس جمع کرو، سمجھے، اپنے لیے آخرت کا بینک بیلنس. قرآن شریف کے حروف ہیں 3,40,740. کتنے حروف ہے بھائی؟ 3,40,740. یہ قرآن شریف کے حروف ہیں. تو علماء نے لکھا ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر قرآن شریف کے حروف کی عادت کے مطابق کوئی آدمی سورہ اخلاص پڑھ کر وظیفہ کر کے یا تو اپنے لیے رکھ لے یا اپنے ماں باپ کو دے دے یا اپنے رشتہ داروں کو دے دے تو یہ بڑی بھاری نیکیاں ان تک پہنچے گی. خدا نہ خواستہ وہ گناہوں کی وجہ سے اگر عذاب میں بھی ہوں گے تو اللہ کے ذات سے مجھے تو کوانٹٹی والی چیز پہنچے گی وہاں. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو ایک قرآن کا ثواب مل جاتا ہے سیدھا سیدھا. یہ تو صحیح حدیثوں کے اندر ہے، سمجھے کہ نہیں. اب یہ 3,40,740 جب آپ پڑھو گے تو ابھی آپ جوان ہو، ابھی آپ جو ہے وہ جوان ہو، جوانی میں چل رہے ہو، تو آپ ابھی اگر کرو گے 2 سال میں 2 سال میں 3 سال میں کوٹا ہو جائے گا آپ کا. بات سمجھ میں آ گئی. دوسری بات خاص طور سے جوان لڑکیوں کے لیے بتا رہا ہوں جو 40 سال سے کم عمر کے ہیں، 40 سال سے کم عمر جن کی ہے، 35 سال عمر ہے، 30 سال عمر ہے، چل رہے ہیں، یہ آج سے پڑھنا شروع کرو. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ. دیکھو قرآن کی ایک آیت ہے کہ جب جوانی کو پہنچا اور 40 سال کو پہنچا تو ابھی تو 40 سال کو آپ پہنچے نہیں ہو. یہ دادا نے مجھے بتایا تھا ابا نے کہ دیکھو بیٹا تم اپنے اولادوں میں اگر دینداری چاہتے ہو
تو قرآن کا ایک نسخہ بتایا انہوں نے کہ تم ابھی سے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ دعا میں نے مومن کے ہتھیار میں لکھی ہے. یہ دعا جو ہے اصل پڑھنے کی ہے جب ٹھیک آدمی 40 سال کو پہنچے. اب 40 سال کو پہنچے گا تو پتہ نہیں دعا یاد رہتی ہے نہیں رہتی. آدمی بھول جاتا ہے. ارے بھائی آپ کی 38 سال کی عمر ہے تو آپ روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا شروع کر دو. جب 40 سال کراس کرو گے آپ اور وہ 40 سال کا جب وقت آئے گا اس وقت میں یہ دعا آپ کی زبان سے نکل جائے گی. اللہ کے ذات سے امید ہے کہ قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں اللہ تعالیٰ دین داخل کر دے گا. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو 40 سال سے کم ہو. ویسے 40 سال کی عمر اوپر والا آدمی پڑھے گا تو بھی چلے گا, لیکن قرآن شریف میں حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ, جوان ہوا اور 40 سال کو پہنچا. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا دیکھو تمہاری ابھی شادی ہوئی ہے, بچے ہو رہے ہیں, ابھی تم جوان ہو, اگر تم یہ عادت ڈال دو گے پڑھنے کی تو الحمدللہ میرا معمول رہا ہے کہ جب بھی تم 40 سال سے کراس کرو گے یعنی 40 سال کا جب وقت آئے گا اس وقت تو آدمی کو یاد رہتا نہیں ہے, عادت ہوگی تو روزانہ اگر 3 مرتبہ پڑھ لو گے تو اولاد کے اندر دینداری کا آنا اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ اولاد کو دیندار بنائے گا. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو.